السلام علیکم اور چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں؟ کوئی عورتوں کو مسجد میں ریگولر آنے کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی ڈنڈا لے کر مسجد میں کھڑا ہوا ہے کہ خبردار کوئی عورت مسجد میں آئی تو۔ آخر ایشو کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، تو علماء کون ہوتے ہیں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے والے؟ کیا مسجدیں مردوں کی جاگیر ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ان سب سوالوں کے ڈیٹیل علمی جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اب بلا کسی تاخیر کے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش پہلی بات یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اسلام میں جیسے مرد مسجدوں میں جا سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی دنیا بھر کی ہر مسجد میں جا سکتی ہیں۔ انڈیا کے اندر بعض مندروں میں جیسے کیرلا کے ایپن سوامی مندر میں عورتیں نہیں جا سکتی، ایسے اسلام میں کسی بھی مسجد میں عورتوں کا جانا منع نہیں ہے۔ نیکسٹ کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز پڑھنے کے لیے عورتیں ریگولر مسجدوں میں جا سکتی ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے میں مسلمانوں کے دو تھاٹس ہیں۔ ہمارے زمانے کے سلفی اہل حدیث علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح مرد مسجدوں میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی مسجدوں میں جا کر نماز ادا کریں گی۔ لیکن اکثر علماء اور ایکسپرٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان جنرل عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں گی، لیکن اگر کوئی اسپیسیفک سچویشن ہو یا کوئی نیڈ ہو تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل مسجد میں کوئی دینی ایونٹ چل رہا ہو، اسے اٹینڈ کرنے کے لیے وہ مسجد کو گئی تھی اور نماز کا وقت ہو گیا تو وہ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے۔ یا پبلک پلیس میں ہو جیسے ریلوے اسٹیشن میں ہے، پارک میں ہے یا مارکیٹ میں ہے، تو ایسی جگہوں میں ایسے وقت پر وہ مسجدوں کے اندر جا کر اپنی نماز مکمل کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور ٹیکنیکل تو نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنے سمجھانے میں بہت سارے ایشوز کریٹ کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو تسلی سے اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ کسی حد تک یہ مسئلہ بہت کلیئرلی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اہل حدیث اور سلفی علماء ان جنرل عورتوں کو مسجد میں جانے کی جو دعوت دیتے ہیں وہ مینلی دو طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیت ریگولرلی مسجد میں جایا کرتی تھی۔ بخاری مسلم میں کئی حدیثیں ایسی آئی ہیں جن میں ذکر ہے کہ عورتیں مسجد نبوی میں آیا کرتی تھیں۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی کے اندر جایا کرتی تھی، اسی طرح آج کے زمانے میں بھی عورتیں مسجد کو آیا کریں گی۔ صحابیات فجر کی نماز کے لیے آتی تھی، خواتین بھی نبی کے زمانے میں مسلسل مسجد میں آیا کرتی تھی، اور آج تک بھی صرف ہمارے یہ شریفوں کے علاوہ، یہ جو شریف ملک ہے نا جہاں پر شرافا کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ شریف ملکوں کے علاوہ ہمارا ملک اور اطراف و اکناف میں جو شریفہ ہیں، ان کے علاوہ اب دنیا میں کہیں چلے جائیے عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں یہ بات۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوئے بغیر حج اور عمرہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، تو جب مسجد حرام میں عورتیں جا سکتی ہیں تو دوسری مسجدوں میں بھی عورتیں جا سکتی ہیں۔ عورتیں مسجد میں داخل ہوئے بغیر ان کا حج عمرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور سب سے بڑی مسجد ہے وہ ہے مسجد حرام، کعبہ، بیت اللہ۔ اگر اندر نہیں جائے گی عورتیں تو حج عمرہ ہوگا؟ تو یہ دو دلیلوں کی بیسس پر اہل حدیث اور سلفی علماء یہ سٹینڈ رکھتے ہیں کہ عورتیں ریگولرلی مسجد میں جائیں گی۔ اہل حدیث اور سلفی علماء کے علاوہ جو دوسرے علماء ہیں، ان کی جو ریسرچ ہے اس میں ڈیٹیل ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان جنرل عورتیں مسجد میں نہیں جائیں گی، لیکن اگر کسی جگہ نیڈ ہو اور فتنے کا خطرہ نہ ہو تو عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ ان علماء کی ریسرچ تھوڑی ڈیپ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے چند بیسک باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1، ہر چیز کا ایک مزاج اور نیچر ہوتا ہے، جسے انگریزی میں ہم ٹیمپرمنٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی چیز کا اصل فائدہ حاصل کرنا ہو تو اس کے مزاج کا، اس کے نیچر کا، اس کے ٹیمپرمنٹ کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ مزاج اور ٹیمپرمنٹ کو اگنور کرنے کے ساتھ کسی بھی چیز کا مکمل فائدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ شریعت کا بھی اوورال ایک مزاج ہوتا ہے۔ قرآن و سنہ کو سمجھنے والے علماء اپنی ریسرچ میں شریعت کے اس مزاج اور نیچر کا خاص خیال رکھتے آئے ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔
عورتوں کے بارے میں اسلام کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں ان سب کو اگر اسٹڈی کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ عورتوں کے بارے میں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ ہر سچویشن میں عورتوں کے پردے کا خاص خیال رکھا جائے۔ اب اگر کوئی آ کر پوچھے کہ پبلک پارک میں عورت رننگ نہیں کر سکتی، اس کی کیا دلیل ہے، تو اس کے لیے اسپیسیفک ہمارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن شریعت کے اوورال ایک مزاج کو ہم سامنے رکھ کر یہی کہیں گے کہ پبلک پلیسز پر پبلک کے سامنے عورت رننگ نہیں کر سکتی۔ اسی کو ہم شریعت کا مزاج یا نیچر آف شریعہ کہتے ہیں۔ اب کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر شریعت کا مزاج اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کے جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت کے مزاج کو جاننے کا پروسیس تھوڑا مشکل ہے۔ میں سمپلی یہاں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے انشاءاللہ ایک اوورال آئیڈیا آپ کے دماغ میں بلڈ ہو جائے گا۔ کسی بھی ایشو کو ڈسکس کرنے والے کئی آیات اور کئی ساری حدیثیں حدیث کی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ جگہوں میں ویرینٹ کوالٹی کے ساتھ مینشن ہوئی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے رینڈملی انہیں اسٹڈی کرنا بند کرنا ہوگا، بلکہ ایک ایشو کو ڈسکس کرنے والی تمام آیات اور تمام حدیثوں کو ایک ساتھ اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اسٹڈی بھی انڈیپینڈنٹ طریقے سے نہیں ہو سکتی، بلکہ علماء نے جو پرنسپلز اور جو گائیڈ لائنز فکس کی ہیں ان کی روشنی میں اسٹڈی کرنا ہوگا۔ پرنسپلز اینڈ گائیڈ لائنز اصول التفسیر، اصول الحدیث، اصول الفقہ کے اندر مستقل طور پر علماء نے بیان کی ہوئی ہیں۔ پھر اسٹڈی میں جتنی حدیثیں ہوں گی ان سب کو اصول الحدیث کے حساب سے کلاسیفیکیشن کرنا ہوگا۔ علوم الحدیث میں مینلی 2 طرح کے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روایت کا پرسپیکٹیو اور ایک ہوتا ہے درایت کا پرسپیکٹیو۔ روایت کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ کون سی حدیث کس چین سے آئی ہوئی ہے، کون سی حدیث کی چین صحیح ہے، کون سی حدیث کی سند ضعیف یا موضوع ہے، کون سی حدیث مرفوع ہے، کون سی حدیث مرسل ہے، موقوف ہے، یہ ساری باتوں کو ڈسکس کرنا یہ روایت کا پرسپیکٹیو کہلاتا ہے۔ درایت کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ حدیث کے متن یعنی ٹیکسٹ میں ریسرچ کرنا ہوگا کہ حدیث کہیں قرآن کے اگینسٹ تو نہیں جا رہی ہے، حدیثوں کے اندر اگر کانٹرڈکشن ہے تو وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی اندرونی اور ہڈن ویکنس پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی بیسس پر حدیثوں کی کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان تمام آیتوں اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایک کنکلوژن پر آنا ہوگا جس سے ساری آیات اور ساری حدیثوں کا مطلب بھی کلیئر ہو اور اگر کانٹرڈکشن ہو تو وہ بھی سالو ہو جائے۔ سو دا پوائنٹ از حدیثوں کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کے لیے صرف 1 یا 2 حدیثوں کو رینڈملی پک کر کے پڑھ لینا یا ان کے ترجمے کو پڑھ لینا بالکل انف نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے والی تمام آیات اور تمام حدیثوں کو ساتھ میں اسٹڈی کرنا ہوگا اور پھر ایک کنکلوژن کو پر آنا ہوگا۔ اسی کو ہم شریعت کا مزاج کہتے ہیں، اسی مزاج کو ہم سننا بھی کہتے ہیں۔ یہیں سے سنت اور حدیث کے درمیان ڈفرنس بھی کریٹ ہوتا ہے۔ حدیث اور سنت کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، ایک لمبا ٹاپک ہے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی اس پر ہم ایک لیکچر مستقل ریکارڈ کر دیں گے۔ آج کل جو بڑے بڑے فتنے پائے جاتے ہیں ان میں اگر تھوڑا غور کیا جائے تو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کی بنیادی غلطی بھی یہی ہے، یعنی وہ رینڈملی حدیثوں کو پک کرتے ہیں، رینڈملی آیتوں کو پک کرتے ہیں اور اس کے ریفرنسز دے کر ایک اپنی طرف سے مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا اوورال ایک مزاج ہوتا ہے اس کو وہ اگنور کر جاتے ہیں۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل اس زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ احادیث کو کمبائن اسٹڈی نہیں کرتے بلکہ الگ الگ انڈیویجول حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسئلوں میں ان سے غلطی ہو گئی۔ بخاری اور مسلم کے ریفرنسز تو ان کے پاس موجود ہیں، لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں اور شریعت کے انٹینشن اور اوورال مزاج کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے۔ آج کل کے اہل حدیث اور سلفی علماء کی بھی یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہی ریزن ہے کہ محققین علماء عام لوگوں کو ڈائریکٹلی حدیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا للفقہاء، یعنی حدیثوں کی سمجھ صرف فقہاء کو ہو سکتی ہے، عام لوگوں کے لیے حدیثیں گمراہی کا سبب بن سکتی ہیں۔ خیر اتنی ساری ٹیکنیکل باتوں سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ شریعت کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا سمجھنا ضروری ہے۔ رینڈملی حدیثوں کو پک کر کے مسئلے نکالنا غلط اپروچ اور نان اکیڈمیکل طریقہ ہے۔ اب ہم اس پرسپیکٹیو سے عورتوں کے مسئلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
عورتوں کے بارے میں اسلام کا مزاج جاننے کے لیے جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر ٹھہری رہیں۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1173 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اس طرح کی کئی ساری آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل حکم یہ ہے کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں۔ البتہ اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن جب گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ نکلنے میں انڈیپینڈنٹ اور آزاد نہیں ہیں کہ وہ جیسے چاہے نکلیں، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے کنڈیشنز منشن ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں ہے عورتیں بڑی چادر اوڑھ کر اس طرح نکلیں کہ دیکھنے والا انہیں پہچان نہ سکے۔ سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32 میں اللہ حکم دیتے ہیں کہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو نرم لچکدار آواز میں بات نہ کرے۔ سورہ 24 آیت 31 میں ہے عورتیں اپنی خوبصورتی اور زینت کو ایکسپوز نہ کریں۔ اسی آیت میں ہے اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال کر نکلیں۔ اسی میں اللہ کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ اسی میں ہے کہ چلنے میں اپنے پاؤں کو زمین پر زور سے نہ ماریں۔ پھر حدیثوں میں ذکر ہے کہ عورت عطر وغیرہ لگا کر نکل نہیں سکتی۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2786 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت عطر لگا کر مردوں کی مجلس میں نکلتی ہے وہ ایسی ویسی عورت ہے۔ ان تمام آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اصل حکم عورتوں کا یہ ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، لیکن اگر کسی نیڈ اور ضرورت کی وجہ سے وہ گھر کے باہر نکلیں تو ان کے لیے ان سارے کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ ڈسکشن سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ان جنرل عورت گھر سے صرف ضرورت کی وجہ سے نکل سکتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ریگولرلی عورتیں نماز کے لیے گھروں سے نکل سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ پورے احادیث کے اویلیبل ڈیٹا میں ایک بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آنے کی فضیلت بیان کی ہو یا عورتوں کو کہا ہو کہ وہ مسجدوں میں آ کر نماز ادا کریں، بلکہ الٹا ڈھیر ساری ایسی حدیثیں آئی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں یہ کہا کہ ان کی نماز گھر کے اندر زیادہ بہتر ہے، گھر کے اندر بلکہ گھر کے کمرے کے اندر ان کی نماز زیادہ افضل ہے۔ سلفی اور اہل حدیث علماء نے جتنی دلیلیں پیش کی ہیں ان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کو افضل جو کہا ہے، ان تمام روایتوں کو ملا کر کمبائن اسٹڈی کیا جائے گا تو صاف طور پر معلوم ہو جائے گا کہ کسی ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کا آرڈر نہیں دیا ہے، بلکہ مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے کہ اگر تمہاری بیویاں تم سے مسجد کو جانے کی اجازت مانگے تو تم انہیں اجازت دے دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 856 میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فأذنوا لہن، یعنی اگر تمہاری بیویاں رات میں مسجد کو جانے کی اجازت مانگے تو تم اجازت دے دو۔ مسلم کی روایت میں ہے لا تمنعوا، یعنی اگر وہ اجازت مانگے تو تم انہیں منع نہ کرو۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عورتیں اجازت مانگے تو تم اجازت دے دو، حالانکہ اگر عورتوں کا ریگولرلی مسجد میں جانے کا حکم ہوتا تو اللہ کے نبی مردوں کو یہ حکم نہیں کرتے، بلکہ عورتوں کو یہ حکم دیتے کہ تم مردوں سے پوچھے بغیر ہی مسجد میں آ جایا کرو۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ عورتیں اجازت مانگی تو اجازت دے دو، حالانکہ اگر عورتیں بھی ریگولرلی مسجد میں جائیں گی تو اجازت لینے کا کیا مطلب ہوا؟ اجازت تو اس کام کے لیے ہوتی ہے جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں الاؤڈ ہے۔ اگر عورتوں کا مسجد میں ریگولرلی جانا سنت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لینے کی بات ہی نہیں فرماتے۔ جناب صابر علی عمری صاحب نے سینہ ٹھوک کر جو بیان کیا ہے وہ بالکل بوگس اور سراسر غیر علمی ہے،
کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف سلفی اہل حدیث یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ مرد اجازت دے تو مسجد میں جائے، مرد اجازت نہ دے تو مسجد میں نہ جائے۔ پر آگے سنیے، جب رات کے وقت عورتیں مسجد کو جائیں گی تو حکم ہے کہ اس رات کو وہ عطر استعمال نہ کرے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے وہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر گھر سے نکلے، پھر وہ سارے کنڈیشنز کو فلفل کرے جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، یعنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہوگا، سینہ اور چہرے کو چادر سے ڈھانپنا ہوگا، اور اس حال میں نکلنا ہوگا کہ لوگ ان کو پہچان نہ سکے، خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی، راستے کے کنارے چلنا ہوگا۔ پھر مسجد میں جب آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین سب عورتوں کی وہ ہے جو مردوں سے بہت آخر میں ہو۔ اتنا سب کچھ انتظام کرنے کے باوجود حکم دیا جا رہا ہے کہ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے، عورت کی نماز گھر میں زیادہ بہتر ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسند احمد میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں اس کا شوق ہے، لیکن تمہاری گھر کی نماز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آگے اسی روایت میں ہے کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو پھر ان کا جنازہ ہی ان کے گھر سے نکلا، وہ کبھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ جو لوگ مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کوٹ کے ڈر سے اپنا مسئلہ بدل لیا ہے، وہ تھوڑی عقل کا استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا کیا کریں گے جن میں گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہوئی ہے؟ وہی ہم نے کہا کہ سلفی اہل حدیث علماء نے شریعت کے منشا کو نہیں سمجھا، اور منہج کا باجا تو ضرور بجایا، لیکن خود منہج صحابہ اور منہج سلف کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیے۔ اب ایک ریشنلی کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہی تھا کہ عورتیں گھروں کے اندر نماز پڑھیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیوں نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں مسجد میں آیا کرتی۔ ایک ریزنیبل کوسچن ہے، یہ ایک ریزنیبل کوسچن ہے، اس لیے ہم تھوڑی ڈیٹیل سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ آج کے زمانے میں مسجد کا مطلب ہے 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی جگہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا مطلب اتنا سمپل نہیں تھا۔ دین کے سارے کام مسجد ہی میں ہوا کرتے تھے۔ دین نیا اتر رہا تھا تو جو بھی وہی اترتی مسجد ہی میں اس کا اعلان ہوتا تھا۔ دین سیکھنے کے لیے مدرسے کا کام مسجد ہی میں ہوتا تھا۔ تعلیم و تربیت کی جگہ بیت المال، مکتب، مسافر خانہ، کورٹ، اسمبلی، پبلک افیئرز کی آفس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل آفس، سب کچھ مسجد نبوی ہوا کرتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی کو آیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 981 کو دیکھ لیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتھلی پیریڈ میں بھی عورتوں کو عیدگاہ آنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ منتھلی پیریڈ کی عورتیں عیدگاہ کو کیوں آئیں گی؟ ان کے اوپر تو نماز ہی نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں راوی کہتے ہیں کہ منتھلی پیریڈ میں عورتوں کو عیدگاہ آنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ وہ خطبہ اور دعا میں شرکت کر سکیں۔ خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ خطبے میں دین کی تعلیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے خطبے میں دین کے اہم مسائل بیان کرتے تھے، تو ان کو سیکھنے کے لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ عیدگاہ کو ضرور آئیں، عید کی خطبے کو مس نہ کریں۔ تو یہیں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا عیدگاہ اور مسجدوں کو جانا نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ دین سیکھنے کے پرپس سے تھا۔ یہی ریزن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ تقریباً 9 مسجدیں تھیں، لیکن مسجد نبوی کے سوا کسی دوسری مسجد میں عورتوں کا آنا ثابت نہیں ہے۔ ایون مسجد قباء میں بھی عورتوں کا آنا ثابت نہیں۔ مسجد نبوی میں عورتوں کے آنے کا ایک دوسرا پرپس یہ بھی تھا کہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کی برکت مل سکتی تھی، اور مسجد نبوی میں نماز کا منیمم ٹائم جو ثواب ہے اس کو بھی حاصل کرنا پرپس تھا۔
ان سارے ریزنز کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات مسجد نبوی کے اندر جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حالات بدل گئے، دین کی تعلیم کا سسٹم بھی انڈیپینڈنٹ ہو گیا، دین اتر کر مکمل ہو چکا تھا، عورتوں کے اندر بڑی بڑی عالمائیں پیدا ہو چکی تھی اور پہلے جیسا تقوی بھی نہیں رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والے بڑے بڑے صحابہ جیسے حضرت عائشہ، حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جیسے بڑے بڑے صحابہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ اتنی ساری ڈیٹیل سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں دو ریزنز کی وجہ سے مسجد میں آیا کرتی تھی۔ نمبر 1، اس وقت مسجد میں جانے کی ضرورت تھی، نمبر 2، اس وقت فتنے کا خطرہ نہیں تھا۔ آج بھی یہ دو ریزنز جہاں پائے جائیں گے وہاں عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ علماء پبلک پلیسز میں جیسے ریلوے اسٹیشن، پبلک پارک اور مارکیٹ وغیرہ میں عورتوں کے لیے مصلی بنانے کا حکم کرتے ہیں کیونکہ وہاں ضرورت پایا جاتا ہے۔ جناب صابر علی عمری صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں عورتیں جاتی ہیں تو وہاں بھی عورتیں اسی لیے جاتی ہیں کہ وہاں ضرورت والا ریزن پایا جاتا ہے، اور دوسری جگہوں میں نہ ضرورت ہے اور نہ فتنے سے بچنے کا یقین، اس لیے دوسری مسجدوں میں عورتیں ریگولرلی نہیں جا سکتی۔ یہی منہج صحابہ اور منہج سلف ہے۔ جب ہم فتنے کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں مارکیٹوں میں گھومتی ہیں، آفسوں میں جاتی ہیں، وہاں فتنے کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے گھر میں جائیں گی تو فتنہ ہو جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ تو غور کر لیں، یہ سوال ایکچول میں اکیڈمک سوال نہیں ہے بلکہ ایموشنل اٹیک ہے۔ کون سے عالم نے عورتوں کو مارکیٹ میں گھومنا حلال کہا ہے؟ کس عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں آفسوں کی چکر لگائیں گی؟ سنیما تھیٹروں میں جو عورتیں جاتی ہیں آپ ان سے جا کر پوچھ لیں، وہ اسے دین سمجھ کر نہیں جا رہی ہیں، وہ اسے علماء کی فتوے کی بیسس پر نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ مسجدوں میں عورت کو جانے کا حکم کرتے ہیں وہ اسے دین کے پرپس سے، دین سمجھ کر جانے کا حکم کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے یہ عقل رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک دوسرا کوسچن بڑے بڑے علماء نے رائز کیا ہے کہ آج عورتوں کے اندر دینی تعلیم کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہی ہیں۔ ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے عورتوں کو مسجد میں جوڑنا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں، میں تو اس زمانے میں اس کا قائل ہوں کہ خواتین کو مسجد میں جمعہ پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ وہ واعظ و نصیحت کی بات سنیں، تو نصیحت کی بات سنیں گی تو مفتی صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کی تعلیم عورتوں میں کم ہو گئی ہے، اس لیے مسجدوں میں دینی تعلیم جو ہوتی ہے اس میں عورتوں کو جوڑنا چاہیے۔ لیکن غور کریں یہ ریزن بھی صحیح نہیں ہے۔ آج الحمدللہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم کا سپریٹ سسٹم موجود ہے، مدرسے، نسوان بن چکے ہیں، عورتوں کے اندر بڑی بڑی عالمات پیدا ہو چکی ہیں، تو آلٹرنیٹیو سسٹم موجود ہے۔ جب آلٹرنیٹیو سسٹم موجود ہے تو پھر ضرورت باقی نہیں رہی۔ ہاں، اگر کسی جگہ آلٹرنیٹیو سسٹم موجود نہیں ہے تو پھر اس جگہ ٹیمپروری عورتوں کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پرماننٹ طور پر عورتوں کو مسجد میں لانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹینشن کے خلاف ہے۔ اتنی ساری ڈیٹیل ڈسکشن سے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ عورتوں کو ریگولرلی مسجد میں بلانے پر ضد کرنا بھی غلط ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنا بھی غلط ہے۔ اور جناب صابر علی صاحب عمری نے یہ جو کہا کہ کورٹ کے ڈر سے مسلمانوں نے حکم بدل لیا، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح سٹینڈ یہ ہے کہ عورتیں اپنی ریگولرلی نمازیں گھروں کے اندر ادا کریں، لیکن اگر کوئی ضرورت ہے اور فتنے کا ڈر نہیں ہے تو پھر وہاں پردے کے ساتھ اور دیگر کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتے ہوئے مسجد میں جا سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور عورتوں کے بارے میں تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير